جس وقت حمل کا بالکل وقت قریب ہوا لیدا چلی گئی، ایک جگہ کے اوپر چلی گئی. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. اللہ اکبر. درد ذی کا وقت ہے، ولادت کا وقت ہے، بچے کا دنیا میں آنے کا وقت ہے. اللہ اکبر. مریم کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، قریب کوئی نہیں، اکیلی ہے. اللہ اکبر. فرمایا جو ولادت کا وقت ہوتا ہے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، درد ذی کا وقت ہوتا ہے، عورت موت اور زندگی کے بیچوں بیچ فرمایا سے تڑپ رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا اس وقت اسی وقت فرمایا ولادت کے وقت ہے. اللہ اکبر. فرمایا کھجور کا درخت ہے، کبھی اس سے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتی ہے، کبھی سیدھی ہو جاتی ہے. اسی فرمایا اسی کے درمیان زبان سے یہ الفاظ نکلے. جبرائیل امین کے وہ الفاظ پہلے والے الفاظ بھول گئی، کہنے لگی قالت یا لیتنی، قالت یا لیتنی مت قبل غادا وکنت نسیا منسیا. کاش میں اس وقت سے پہلے مر کیوں نہ جاتی، اس وقت سے پہلے میں نیست و نابود کیوں نہ ہو جاتی، اس وقت سے پہلے میں مٹی کیوں نہ ہو جاتی، اس وقت سے پہلے میں کیوں نہ مر جاتی. لوگ مجھے بھول جاتے، میرا نام و نشان تک نہ رہتا. اللہ اکبر. مریم کو رب نے خوف زدہ دیکھا، مریم کو رب نے اتنا فکر مند دیکھا، پریشان حال دیکھا. جا جبرائیل، مریم میرے نبی کی ماں ہے، خوف زدہ بیٹھی ہے، غم زدہ بیٹھی ہے. جبرائیل امین نوری ملائکہ کا سردار آتا ہے، اللہ اکبر، دور کھڑا ہو جاتا ہے. مریم کا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے مریم اوپر کی جگہ ہے اور جبرائیل نیچے کی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں فناداہا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہا. جبرائیل امین نے جیسے آواز دی، مریم نے عیسیٰ کی ماں والدہ نے آواز سنی اور یہ سمجھ گئی، پہچان لیا یہ آواز تو وہی فرشتے کی آواز لگتی ہے، یہ آواز تو اللہ کے قاصد کی آواز لگتی ہے، یہ آواز تو اللہ کی طرف سے حکم لانے والے فرشتے کی آواز لگتی ہے، یہ آواز تو نوری ملائکہ کا سردار جبرائیل امین کی آواز لگتی ہے. اللہ اکبر. جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مریم فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہا. مریم پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، فکر مند نہ ہو، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ، اللہ نے تیرے لیے چشمہ پانی کا جاری کر دیا، پانی کی نہر جاری کر دی. دونوں قول آتے ہیں، فرمایا تیرے لیے پانی کا انتظام کر دیا. اللہ اکبر. دیکھا پانی واقعی چشمہ جاری ہے. اللہ اکبر. پھر پانی صرف زندگی گزارنے کے لیے پانی بھی کافی نہیں ہے، پھر کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے، صرف یہ پانی سے گزارا نہیں ہوتا. فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم جس درخت کے ساتھ تو ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، علماء نے لکھا، مفسرین حضرات نے لکھا، سوکھا درخت ہے. اللہ اکبر. کھجور کا درخت ہے. مریم اس درخت کو ہلانا تمہارا کام ہے، اس سوکھی درخت سے تر و تازہ کھجوروں کا گرانا مجھ رب کا کام ہے. اب مریم نے دیکھا، کھجور کے درخت کو دیکھا، کھجور کا درخت ہے سوکھا، ادھر سے حکم رب کا ہے، ٹال بھی نہیں سکتی، ادھر سے نظر بھی کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ کے امر، اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سوکھے درخت کو ایسے ہلایا اس نے. جیسے اس نے ہلایا تر و تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئی.
اب علماء نے لکھا رب ویسے بھی دے سکتا تھا، ویسے بھی کھجوریں ڈال سکتا تھا، مریم کو ہلوایا کیوں ہے اس نے؟ نکتے کی بات ہے، رب ویسے بھی دینے پر قادر ہے تو پھر مریم کو حکم کیوں دیا اس کو ہلا؟ فرمایا دنیا والوں کو اصول بتایا کہ روزی روزی کے لیے محنت تمہاری شرط ہے، محنت کا کرنا یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ فرمایا محنت تم کرو گے اس کا صلہ میں رب دوں گا تمہیں۔ رزق کی تلاش ضروری ہے، یہ نہیں گھر میں بیٹھ جا اور کہے میں تسبیح کو کھینچتا رہوں مجھے اللہ رزق یہی پہ دے گا۔ اللہ دینے پر قادر ہے، وہاں بھی دے دے گا، لیکن رب نے فرمایا محنت تو کر، محنت شرط ہے، یہ توکل علی اللہ نہیں۔ محنت کرنے کے بعد پھر کہے میں نے محنت کی ہے، اب میرا توکل بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے کہ میرے اس محنت کو رب ضائع نہیں کرے گا۔ رب فرماتا ہے محنت تو کرتا جائے گا، رزق رب میں تجھے کھلاتا جاؤں گا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا یہ پانی ہے، پانی بھی پی، یہ کھجوریں بھی کھا، اور یہ بیٹا تیرے سامنے ہے، ولادت کا وقت ہوگا، ولادت ہو گئی، یہ بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈی کرتی رہے۔ باقی رہا مسئلہ قوم والوں کا، جس وقت تو قوم میں جائے قوم والوں سے کہنا، قوم والوں سے کہنا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ عمل بنی اسرائیل کے اندر کثرت سے کیا جاتا تھا، لیکن یہ عمل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ فرمایا مریم بیٹے کو لے کر قوم کی طرف جاتی ہے، ہاتھ میں بچہ ہے، قوم والوں نے دیکھا قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ بہت سارے باتیں کی، کہا مریم یہ کہاں سے بیٹا کہاں سے لائی ہے؟ تیری شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، پھر بیٹا کہاں سے لائی ہے تو؟ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے امر، اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس بیٹے سے پوچھو۔ قوم والوں نے کہا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک نومولود بچہ ہے، ابھی چند گھڑیوں کا مہمان ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے، اور تو کہتی اس سے پوچھو؟ ہم کوئی بے وقوف لگتے ہیں، پاگل لگتے ہیں؟ ایک تو بغیر شادی کے بچہ لے آئی، پھر تو کہتی اس بچے سے پوچھو؟ فرمایا یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ نے اسی بچے نومولود بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ ماں کی گود میں وہ بول اٹھا، انی عبد، صرف ایک لفظ نہیں بولا، لمبی چوڑی اس نے ایک دعوت دی، اسے لمبا چوڑا بیان کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، اور اللہ نے مجھے نماز کا پابند فرمایا، میں جہاں بھی جاؤں نماز کا پابند رہوں۔ یہ نومولود بچہ بول رہا ہے، فرمایا نماز کا پابند رہوں اور میں زکوٰۃ کا پابند رہوں، وبرم بوالدتی، رب نے مجھے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے پیدا کیا اور مجھے سرکش نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اللہ نے میرے اوپر سلامتی کو رکھ دیا۔ فرمایا اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا، اس دن بھی جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا، اور اس دن بھی جس وقت میں اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا، یعنی کل قیامت والے دن اللہ میرے اوپر سلامتی کو قائم کر دیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا رب جس